نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی انا کفیناک المستہزئین، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تفسیر بغوی، تفسیر خازن اور دیگر تفاسیر میں موجود ہے کہ 5 مشرکین ایسے تھے، یعنی مکہ کے کافر ایسے تھے، مشرک ایسے تھے جو نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے۔ ان میں ایک عاص بن وائل تھا، ایک اسود تھا، تیسرے کا نام اسود بن عبد یغوث تھا، ولید بن مغیرہ تھا اور حارث تھا۔ یہ 5 بدبخت ملعون نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے۔ یہ پانچوں مارے گئے، ہلاک ہو گئے تھے اور بہت بری ان پانچوں کی موت ہوئی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی مشرکین عرب کے کئی کفار بدبخت ملعون تھے، جیسے ابو جہل بدبخت ملعون، اسی طرح ابو لہب بدبخت ملعون۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، بہت تنگ کیا کرتے تھے، پانچوں یہ بھی بہت بری موت مارے گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جو شخص بھی تکلیف دیتا ہے، آپ علیہ السلام کو ایذا دیتا ہے، وہ بہت ہی بری طرح مارا جاتا ہے، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوتا ہے، آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ اور ولید ابن مغیرہ کے حوالے سے قرآن مجید کی 10 آیات نازل ہوئی، سورہ قلم پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیوب بیان کیا، اور ایک عیب یہ بیان کیا کہ یہ زنا کی پیداوار ہے، زنیم کا لفظ استعمال ہوا، زنا کی پیداوار۔ تو یہ بہت ہی بدبخت ملعون تھے، نبی کریم علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ جو بھی نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ لہذا جو بھی فرانس میں گستاخی ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے، دیگر بھی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے ممالک کا بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ تجارت بند کر دیں۔ اور اس طرح اگر مسلمانوں میں سے کوئی نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرے تو پھر حکومت پر لازم ہے کہ ایسے بندے کو سخت سے سخت اور فوراً سزا دے، تاکہ کسی بھی بندے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی گستاخی کر دے تو اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا، حکومت پر لازم ہے کہ ایسے بندے کو سخت سے سخت سزا دے۔ تو اسی طرح یاد رکھے کہ جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی، امہات المؤمنین کی، حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یہ نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں، یہ گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جو خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، جیسے روافض ہیں، شیعہ، ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں، اس طرح وابی دیوبندی نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کے کئی کفری عقائد ہیں، وابیوں دیوبندیوں کے، روافضیوں کے، اور اس طرح غلام محمد قادیانی دجال ملعون، قادیانی مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ تو بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں نے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو یاد رکھیں اہل سنت ہی جنتی جماعت ہے، اہل سنت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت کے جتنے بھی فرقے یہ سب دوزخی ہیں۔ اور اس حوالے سے مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، جو شخص سواد اعظم کی پیروی کرے، جو جماعت سے علیحدہ ہوا، وہ دوزخ میں داخل ہوا۔ تو یہ مرزا محمد علی جیلمی ملعون، اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک اور جاوید احمد غامدی، یہ سب اہل سنت سے خارج ہیں، ان کے بیانات ویڈیو سننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی نبی کریم، ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو شخص بھی گستاخی کرتا ہے دنیا میں اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ اس طرح جو صحابہ کی، اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔